ہے بقراط بحیثیت طبیب۔ ہاں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں سب کور کر چکے تھے۔ طبابت تو بقراط کے خون میں شامل تھی، اس لیے علاج و معالجہ میں قدرت رکھنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ لیکن ایک طبیب کے بہترین اوصاف بقراط میں بدرجہ عدم موجود تھے۔ وہ باغور تشخیص و تجویز کرتا تھا، کم سے کم اور سستی دواؤں سے علاج کیا کرتا تھا، کہ اسے خون میں سب مہارت حاصل تھی، پھر بھی وہ غور سے کرتا تھا، ٹائم لیتا تھا، اپنا دھیان سے کرتا تھا۔ اس کو کم از کم 300 مفرد ادویہ کا علم تھا، لیکن وہ عام اور معمولی دواؤں سے علاج کو ہی ترجیح دیتا تھا۔ سمی ادویہ کا استعمال بحالت مجبوری ہی کرتا تھا۔ بقراط مریضوں کی تیمارداری اور دیکھ بھال پر بہت دھیان دیتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک باغ بنوایا تھا جس میں مریضوں کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کا انتظام ہوا کرتا۔ کتنا صحیح سوچتا تھا وہ اپنے مریضوں کے لیے، یعنی مریضوں کے رکھنے کے لیے ہسپتال کے قیام کا تصور بقراط ہی دیا۔ بقراط بحیثیت استاد، بے پناہ مصروفیت کے باوجود بقراط درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ اتنا زیادہ وہ مصروف بزی رہتا تھا، پھر بھی وہ استاد لوگوں کو سکھایا کرتا تھا۔ وہ ایک باغ میں پیڑ کے نیچے بیٹھ کر شاگردوں کو طب کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ بقراط بحیثیت مفکر، یعنی فکر کرنے والا۔ بقراط ہمیشہ طب کی ترقی اور فروغ کے لیے فکر مند رہتا۔ اس کے زمانے میں طب کی تعلیم عام نہیں تھی، بلکہ صرف اس کے خاندان کے لوگوں کو ہی طبیب ہی بن سکتے تھے۔ صحیح بات ہے۔ اس پابندی کے سبب اس کے زمانے میں طبیب بہت کم رہ گئے تھے۔ اس پابندی یعنی اس لیمیٹیشن کی وجہ سے طبیب بہت کم تھے، کیونکہ صرف اس کے خاندان والے ہی سیکھ سکتے تھے، اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دن علم طب بھی ختم ہو سکتا ہے۔ بقراط نے اس کی فکر کی اور فیصلہ کیا وہ علم طب کو سب کے لیے عام کر دے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ علم طب کو جو کہ سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا، اس کو سفینہ بنا دیا اور ہر خاص دوا و عام پر طب کے دروازے کھول دیے، یعنی کہ اب کوئی بھی آ کر علم طب سیکھ سکتا ہے۔ لیکن طب کو عام کرنے میں اس کو یہ ڈر بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس فن شریف کو کوئی نااہل سیکھ لے اور فن کی رسوائی کا سبب بنے، یعنی کہ کوئی اور ایسے انسان سیکھ لے اور اس سے غلط فائدہ نہ اٹھا لے، اس کا ڈر بھی اسے رہتا تھا۔ چنانچہ بقراط نے متعلمین طب کے اوصاف وضع کیے، اور جس شخص میں وہ اوصاف ہوتے اسی کو علم طب کی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہوتا تھا، یعنی کہ اس نے کچھ ایسی نشانیاں بنائی، اگر یہ نشانیاں اس میں ہے تو وہ علم طب سیکھ سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ اس نے ایک عہد نامہ بھی تیار کیا جو معاہدہ کا بقراطیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح سے قسم جو آج کل ہم لیتے ہیں کہ آپ کو شروع کرنے سے پہلے یہ قسم کھانی ہوگی۔ طب کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے شاگرد اس عہد نامے کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اس عہد نامے میں طبیب کے فرائض کے متعلق کچھ نصیحتیں درج تھی۔ بقراط بحیثیت مصنف، یعنی رائٹر بھی تھا بقراط۔ تصنیف و تالیف میں بھی بقراط کے کاوشی مثالیں ہیں۔ اس نے نہ صرف کتابیں تحریر کی بلکہ متعلمین طب اور طبیب کے فرائض کو تحریر میں لا کر طبی اخلاق پر اہم دستاویز چھوڑے۔ بقراط کی کتابوں کی فہرست کافی طویل ہے، یعنی لمبی ہے، لیکن کچھ خاص کتابیں اس طرح ہیں: کتاب الطبیعۃ الانسان، کتاب الاجنہ، کتاب الفصول، کتاب الاخلاق، کتاب الاغذیہ، کتاب الکسر و جبر، کتاب القلب، کتاب العین، کتاب فی الحمیات المحمر کا وغیرہ۔ بقراط کے طبی کارنامے میں ایک نظر میں اس کی دیکھ لیتے ہیں، اس نے کیا کام کیے۔ طب کو جادو اور تہمات سے علیحدہ کرنا اور فلسفی تحقیق کی روشنی میں بطور ایک علم و فن کے وجود میں لانا، اور طب کو ایک خاندان عسکری بیوت سے نکال کر سب کے لیے عام کر دینا۔ متعلمین طب کے اوصاف اور طبیب کے فرائض مرتب کرنا، نظریہ طبیعت و نظریہ اخلاق پیش کرنا، شفا خانہ کا تصور دینا، یعنی ہاسپٹل، اسباب صحت و مرض بیان کرنا، یعنی کہ صحت اور مرض کے کیا کوز ہے، اصول علاج کی بنیاد ڈالنا، یعنی کہ علاج کرنے کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے، طب سے متعلق اپنی فکر و تحقیق کو تحریر میں لانا جو بعد میں طب یونانی کا بنیادی ماخذ ثابت ہوا۔ بقراط کے چند اقوال ذرے، یعنی اس کے کچھ الفاظ، اس کی کچھ باتیں۔
درندوں کی طرح کھانا مرض کا سبب ہے اور پرندوں کی طرح کھانا صحت کا سبب، یعنی کہ درندے کی طرح جانور کی طرح کھانا مرض کا، یعنی کہ بس کھا لو۔ چرندے کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کھاتے ہیں، تو اس سے کیا رہتی ہے صحت برقرار رہتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہو۔ اتنا نہ کھاؤ کہ غذا تم کو کھا جائے۔ مرض کا علاج آس پاس پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ سائیڈ ایفیکٹ بہت کم رہتے ہیں۔ بغیر ضرورت دوا بھی نہ استعمال کرو، جتنا ہو سکے اوائڈ کرو۔ تندرستی کی قدر کرو قبل اس کے کہ یہ کھو جائے۔ اب صحت حاصل ہے تم اس کی قدر کرو، یہ نہیں بس کہ بے فکر پڑے ہوئے ہیں۔ بکرات یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔